السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں پاکستان۔ السلام پاکستانی بھائی علیکم۔ سو رہے ہیں؟ علیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ محمد وسیم، قصبہ گجرات سے۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں تو میرا ٹاپک میں وہی پہلا ہی رکھوں گا۔ مجھے کیا معلوم، آپ مجھے یاد تو نہیں پڑتا نا بھائی محمد وسیم صاحب، مجھے یاد ہی نہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں کس موضوع پہ آپ نے بات کی، میں کچھ یاد یاد دلا دلائیں۔ میں یاد دلاتا ہوں، میں نے بات کی تھی پہلے عقیدہ بدا پر، آپ نے مجھے اس پر مطمئن نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے اس موضوع کو ختم کر کے پھر میں آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر۔ ہلو۔ جی جی، موضوع ہے، موضوع جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ ابو بکر کی خلافت ہو رہی ہے۔ ابو بکر کی خلافت پہ اگر کوئی سوال ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس تو بسم اللہ کریں۔ میں تو اپنا پچھلا موضوع وہ کروں گا نا، کیونکہ آپ نے اس وقت میری کال کاٹ دی تھی، تو میں تو اپنا وہی پچھلا موضوع اپنا رکھوں گا۔ اور ہمارا اچھا ٹھیک آج ہے، کا جو اس موضوع موضوع ہے میں بھی میرے بھائی، آپ نے آج کا جو موضوع ہے وہ ابو بکر کی میری خلافت بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنیں، میری بات سن لیں، اس موضوع پہ بھی آپ نے وہی بالکل ہو بہو وہی آپ نے اعتراض رکھا ہے۔ یہ ابھی چانڈیا صاحب نے بات کی ہے آپ سے، آپ نے وہی ہو بہو وہی اعتراض رکھا ہے کہ آپ کے نزدیک تو نبی کے والدین جنتی نہیں ہے۔ یہی موضوع آپ نے اس کے اوپر بھی رکھا ہے نا، اعتراض رکھا ہے نا ابھی چانڈیا صاحب کے اوپر، تو تو انہوں نے چانڈیا کہا تھا صاحب کہ نے تو نبی جواب صلی نہیں اللہ علیہ دیا۔ وسلم کے چچا جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، تو میں نے کہا آپ کے نزدیک تو ان کے والدین بھی مسلمان نہیں ہیں، صحیح ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا تھا نا، تو میں ثابت کرتا ہوں کہ کیا نام ہے، ہمارے نزدیک وہ جنتی ہیں، اور میں قرآن کون اور حدیث جنتی سے ہیں؟ ثابت کروں گا۔ ہمارے نزدیک چار رسول ہیں: قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس، اور میں قرآن اور سنت سے ثابت کروں گا، اجماع امت اور قیاس کو چھوڑتا ہوں میں۔ جماع کس سے ثابت کریں گے؟ قرآن اور سنت سے ثابت کریں گے؟ قرآن اور سنت سے، مطلب قرآن اور تو حدیث سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب میں آپ کی دلیل نہیں سننا چاہتا، آپ مجھے بتائیں تو پھر آپ مسلم کے حدیث کے ساتھ کیا کریں گے، بخاری کے حدیث کے ساتھ کیا کریں گے کہ اس میں ہے کہ ان ابی و ابا کا فنار، میرے والد اور آپ کے والد جہنم میں ہیں۔ ہاں، حدیث نمبر 203 کا آپ کو چاہیے؟ اس کا جواب دے دو نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی ایک بار زیارت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی۔ استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ نے استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی ان کو۔ اور پھر ان ابھی کی آپ نے حدیث جو حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نمبر ان ابی و ابا کا فنار، کہ آپ لوگوں نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام نستجیر باللہ جہنم میں ہیں۔ ان دو احادیث میں کا آپ جواب کا کیا موقف ہے ان دونوں سے؟ میں جواب دیتا ہوں نا، میں جواب دیتا ہوں، ہم۔ میں جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث کے میرے نزدیک اور علماء کے نزدیک الفاظ درست نہیں ہیں۔ امام سیوطی نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، اور ایک او نہیں، بھائی تو امام آپ سیوطی نے بخاری پورے کو رد کرتے ہیں، 7 بخاری مسلم؟ کیوں رد کرتا ہوں؟ یہ دونوں الفاظ احادیث درست نہیں بخاری اور لکھے ہوئے۔ مسلم دونوں نے اس پہ اتفاقا نہ، نقل کیا نا۔ ایک بار میری بات سن لیں، ایک بار میری بات مکمل ہونے دیں۔ آپ نے جی چانڈیا صاحب کے ساتھ بھی یہ حال کیا کہ ان کو بات کرنے نہیں دیا، اب مجھے بات کرنے دیں، جب میری بات ختم ہو جائے تب آپ کوئی بھی سوال بچا ہو تو پھر میں جواب دینے کا قائل ہوں آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب میں بولوں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ بات کریں۔ حدیث میں بتاؤں کس طرح کہ بندہ آیا، ٹھیک ہے، اور عرض کی میرا باپ کدھر ہے؟ اینا ابھی؟ فرمایا ہاں، فنار، جہنم میں ہے۔ وہ یہودی جو جہنم میں تھا وہ یہودی تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے والد کدھر ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس بات سے اعراض فرمایا، جواب نہ دیا، اور فرمایا جب بھی کسی کافر کی قبر سے گزرو تو اسے جہنم کی خوشخبری دینا۔ اور پھر بعد میں پھر آئے وہی شخص جس نے پوچھا حضور سے کہ میرا باپ کدھر ہے، وہ شخص پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد، اور رسول اللہ نے اور کہنے لگے رسول اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، اب میں جس قبر سے گزرتا ہوں تو مجھے اس کو جہنم کی خوشخبری دینی پڑتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پہ انی اباکم فی النار کے الفاظ ہی نہیں ہیں، انی اور کیا الفاظ نہیں ہے؟ اور یہی روایت ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ اگر آپ میرے دلائل مانگتے نا، میں قرآن سے دلائل دیتا، او آپ اس بھائی، روایت کو قرآن کے میرے بنا بھائی رہے ہیں۔ آپ ایک دیکھیں، آپ کیونکہ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت کے سردار ہیں، تو آپ کے لیے ثابت کرنے کی میرے ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے لیے آ کے ثابت کریں کہ میرے وہ بھائی ثابت والدین مسلمان ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو کہتے ہیں وہ جنت کے سردار ہیں. تو مجھے آپ میرا جو ہے نا جواب دینے ہمارے، آپ ان احادیث مجھے کا جو آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے ان کا جواب دے دیں. بخاری مسلم آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، میں مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ اس حدیث کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اجازت ہے حدیث پڑھنے کی؟ نہیں، پہلے مجھے میرا جواب کلیئر کرنے دے، پھر آپ اپنا جو جواب ہو، جو بھی بات آپ ہو نے آپ ابھی جو کرنا، پھر حدیث میں اس پڑھی ہے کا وہ جواب غلط پڑھی ہے. مجھے اجازت دیں میں آپ کو صحیح حدیث دکھاؤں، حدیث کے اصل الفاظ مسلم سے دکھا دیتا ہوں، آپ پڑھ دیکھ لیں اس کو، اپنے فون پہ دیکھ لیں اور پھر اس کا جواب دے دیں. بھائی ایک دفعہ بات سنیں، آپ نے یہی حدیث میرے سامنے پہلے بھی رکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اس وقت میں چپ کر کے میں نے صرف اس بات پہ یہی کہا تھا کہ اس پہ ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے، اور نہ ان کو ہم مطلب ہم ان کو جنتی تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کا عقیدہ جنتی، کچھ کا عقیدہ جنتی نہیں ہے، تو ہم اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں. لیکن میں آج آپ کس کے مقلد ہیں؟ ہاں؟ آپ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے آپ نے ایک روایت رکھی ہے تو مجھے فی الحال تو اس کا جواب دینے دیں. فی تو الحال تو آپ روایت نے پڑھو، اپنی روایت کے نص الفاظ پڑھو پھر اس کا جواب دے دینا. روایت کون سی ہے؟ پچھلی مرتبہ آپ نے اس پہ بہت بڑا کذب کیا ہے، تو میں آج آپ کا وہ کذب سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں. جی روایت کے تو نص اچھا الفاظ ٹھیک ہے، پڑھیں آپ اور بتائیں کہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے. جو آپ کہہ رہے ہو اسی پہ ہی آ جاتے ہیں، جس پہ آپ کہہ رہے ہو اسی پہ آ جاتے ہیں، اس کی سند بیان کرتا ہوں میں، سند کے معاملے میں آ جاتے ہیں آپ. تو چلو بخاری ٹھیک ہے، مسلم یہ کے سند پہ آپ لفظ جرح کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ انس بن مالک سے ثابت البانی نے روایت کیا، ان سے حماد بن سلمہ نے، ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ سند یہ ہے، ایک جگہ پہ سند یہ بھی ہے. انس بن مالک سے ثابت البانی نے، اور پھر ان سے امام معمر نے وہ کیا ہے، مطلب اس کو روایت کیا. امام معمر نے جہاں بھی یہ حدیث روایت کی ہے وہاں یہ لفظ کہیں بھی نہیں ملتے کہ میرا باپ بھی جہنم میں، یہ وہاں پہ کہیں بھی لفظ نہیں ملتے. اوچے میں اگر دکھا پوری دوں، میں مجھے پڑھنے دو نا، میں حدیث دکھا دیتا ہوں، بول اس میں غلط میں نے کہاں پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ دکھا دوں میرے حدیث؟ بھائی آپ حماد بن سلمہ کی حدیث پڑھتے ہو، امام معمر کی کیوں نہیں پڑھتے؟ حماد بن سلمہ اور امام اور معمر بھائی ایک ہی ان کے مسلم کی جو مجھے حدیث پڑھنے دو، میں حدیث پڑھوں گا، پھر آپ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ بات میں نے غلط پڑھی ہے. حماد بن سلمہ کی آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو مجھے فی الحال تو مجھے اس کی سند پر بات کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ آپ سند پر مجھے اور ایک دفعہ پہلے بات متن کرنے تو دیں. حماد پڑھنی بن چاہیے نا کہ پتہ چلے کس متن کیا ہے. متن پڑھو پھر سند پہ بات کرو. متن تو آپ نے، میں کہہ رہا ہوں نا، مسلم سے روایت نمبر 203 آپ نے وہ کرنی ہے، اور حماد بن سلمہ سے وہ روایت ہے، آپ نے وہی روایت انس بن مالک سے ثابت البانی نے چلو ان بھائی سے 3 حماد منٹ بن تم سلمہ بات نے. کرو، 3 منٹ میں خاموش، بسم اللہ، تو جو مرضی کہنا کہہ دو. امام معمر نے یہ جہاں بھی روایت کی ہے پورے ذخیرہ احادیث کے اندر نا کہیں بھی نہیں ملتا کہ یہ مطلب یہ لفظ ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اصول اہل سنت جو ہے نا، اصول شاشی کے حساب سے نا، کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے اور ٹکرائے تو ہم خیر خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ خبر واحد ہے، حماد بن سلمہ کی یہ جو روایت ہے یہ خبر واحد ہے اور کتاب اللہ کے سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے ہم اسے کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اصول اہل سنت کے مطابق، علوم حدیث کے اصول کے مطابق، دوسرا اصول اب جرح و تعدیل کا بول رہا ہوں. یہ مقدمہ ابن سلان بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے مقابلے میں، یہ مقدمہ ابن سلان میں بھی لکھا ہوا ہے، مقدمہ شیخ عبد الحق میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ جرح و تعدیل کا اصول. اگر سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے تو وہ روایت شاذ ہو جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہے کسی صورت بھی، ٹھیک ہے. اور حماد بن سلمہ جو حضرت معمر کی مخالفت کر رہے ہیں، سکہ راوی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ رد روایت ہے. امام زابی کی سیر علام من نبلا کتاب میں پہلی جلد میں راوی نمبر 826 حماد بن سلمہ کا ذکر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حماد بن سلمہ جی مطلب ضعیف راوی ہیں، یہ نیک تھے اور اللہ نے ان کو موت جب دی تو یہ سجدہ کی حالت میں تھے. تو اس میں امام زیبی کی کتاب ہے یہ جو میں نے ابھی بیان کی، اس میں امام زیبی فرماتے ہیں کہ میرا قول یہ ہے کہ وہ علم کے سمندر تھے، لیکن انہوں نے جو روایت کی وسعت کی ہے، ان کی کچھ روایت میں وہم پایا جاتا ہے، اور یہ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی انہی روایات کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے. امام حاکم اپنی کتاب المدخل کے اندر فرماتے ہیں کہ بعض احباب نے ان کے حافظے کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ ان کا حافظہ آخری عمر میں کمزور ہو گیا تھا،
کہتے ہیں امام مسلم نے اصول کی روایات، عقیدہ اصول، یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا وہ عقیدہ کا بولا گیا، اصول کی روایات میں ایک بھی حدیث حماد بن سلمہ سے نہیں لی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو حدیث لی ہے جو کیا نام ہے نبی کے والدین والی، یہ بھی تو عقیدے میں آتی ہے، لیکن یہ امام مسلم کے نزدیک، شاید کہ امام مسلم کے نزدیک یہ عقیدہ نہ ہو، تو امام بخاری بھی بہت کم ہی ان سے روایات لیتے ہیں، شاید ایک یا دو روایت لائے ہیں ان سے۔ اور امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ جن روایت میں حماد بن سلمہ سکا راویوں کی مخالفت کرے وہ روایت ان سے نہیں لی جا سکتی۔ یہ اسی امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلی جلد میں راوی نمبر 826 حماد بن سلمہ ہے۔ تو اب آپ کریں بات، میں نے سند پر بات کر دی ہے، میں نے 2 اصول بھی بیان کیے ہیں اہل سنت کے، اب آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی مجھے آپ بات کرتے جائیں، بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ہلو، جی بات کریں، بات کریں۔ جی جی، سند میں نے مکمل کر دیا، اب آپ بات کریں، ہم اس کو کس طریقے سے رد کرتے ہیں، اپنے اصول بھی بیان کر دیں ہیں اور اپنے اچھا، امامین کے تو اور میں نے اس حدیث میں غلط بیانی کیا کیا تھا بھائی، وہ تو بھی بتاؤ نا۔ میں نے جو غلط بیانی کی تھی اس کی طرف آپ نے بولا تھا میں نے کوئی غلط بیانی کی اس حدیث میں، وہ بھی تو بتانا۔ آپ نے ایک شاذ روایت کو ہمارے عقیدے پر فٹ کیا، کیوں کی ہے؟ اوکے میرے محترم ناظرین، یہ کہہ رہے ہیں شاذ روایت ہے۔ ہاں، اب میری باری ہے، میں بات کروں؟ اوکے بھائی، محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یہ مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری صاحب کی کتاب ہے۔ آپ کا اسم گرامی کیا تھا بھائی؟ میں بھول گیا آپ کا نام۔ وسیم بھائی، کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 201 میں مسلم صاحب فرماتے ہیں، مسلم کو جھوٹے ہیں یا معتبر ہیں آپ کے نزدیک؟ خود مسلم بذات خود، اور بھائی مسلم صاحب جھوٹے ہیں یا بڑے عالم دین ہیں، سچے ہیں، کون سے ہیں؟ بھائی کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اور بھائی یہ جواب دو نا، مسلم جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ مسلم تو سچے ہیں، ہمارے نزدیک تو سچے ہیں۔ ہاں سچے ہیں، تو یہ مسلم خود فرماتے ہیں، دیکھو یہ باب ہے، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد، اس سے کچھ پہلے کہتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا، کتاب مسلم میں نے میرے اجتہاد کے مطابق جو حدیث صحیح ہیں میں نے وہ حدیث میں داخل نہیں کی ہیں کہ جو میرے نظر میں صحیح ہو میں اس کتاب میں داخل کروں۔ انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ، اس کتاب میں نے صرف وہ احادیث شامل کی ہیں جو سب مجمع علیہ ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو عزیزو؟ یعنی ایک ایسا حدیث ہے جو مسلم کے اجتہاد میں، مسلم کی نظر میں صحیح ہے، دوسرے علماء شاید اس کو صحیح نہیں مانتے، مسلم نے اس حدیث کو کتاب صحیح مسلم میں داخل نہیں کیا، صرف اجماعی احادیث کو اس نے داخل کیا۔ اب مسلم یہ خود کہتا ہے سچا آدمی ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، بڑا عالم بھی ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب شرح صحیح مسلم، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 24 میں مقدمے میں، اپنے کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں فصل اتفق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القرآن العزیز الصحیحان البخاری و مسلم، فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اجماع ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ حدیث شاذ ہے، یہ مسلم خود فرماتے ہیں کہ میری کتاب کی جتنی احادیث ہیں نہ صرف صحیح ہیں بلکہ اجماعی ہیں، اور یحییٰ بن شرف النووی فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد القرآن العزیز، کہ سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب ہے؟ صحیحان، بخاری و مسلم، یہ قرآن کے بعد سب دنیا میں سب سے جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے،
بخاری مسلم ہے. اچھا یہ کتاب ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر، نووی صاحب کی کتاب. یہاں پر صفحہ نمبر ہی نہیں ہے اس میں، صفحہ نمبر فرماتے ہیں الثانیہ میں اول مصنف فی الصحیح المجرد صحیح البخاری ثم مسلم. خالص صحیح احادیث میں سب سے پہلے جو کتاب تصنیف کی گئی ہے وہ معمر ابن راشد ازدی کی کتاب نہیں ہے، وہ مصنف عبد الرزاق نہیں ہے، مصنف ابن شیبہ نہیں ہے، مسند احمد ابن حنبل نہیں ہے، کتاب موطا مالک نہیں ہے. کون سی کتاب ہے؟ سب سے پہلی کتاب بخاری ہے اور اس کے بعد مسلم. وہما اصح الکتب بعد القرآن. بخاری مسلم تمام کتابوں کے میں قرآن کے بعد کیا ہے سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ یہی کتاب ہے، بخاری مسلم کی کتاب ہے. یہ کتاب ہے مقدمۃ ابن الصلاح الشہرزوری. اس کتاب میں صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے صحیح میں بخاری نے تصنیف کی ہے، پھر مسلم ابن حجاج نے تصنیف کی ہے صحیح کتب میں، صحیح احادیث میں. وہ کتاباہما اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز. اور تمام کتابوں میں سب سے اصح صحیح حدیث کون سی ہے؟ تمام کتابوں میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ بخاری مسلم ہے. یہ الحجۃ البالغہ لعبد الرحیم الدہلوی، شاہ ولی اللہ الدہلوی جو ہے، عبد الرحیم ولی اللہ الشیخ احمد ابن عبد الرحیم الدہلوی، شاہ دار الجیل. اس کتاب میں صفحہ نمبر 232 میں فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم اما الصحیحان اتفق المحدثون، سب محدثین کا اجماع ہے علی ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع. جو اس میں حدیث اس کی سند موجود ہے تو وہ قطعا صحیح ہے. وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفِهِمَا وَأَنَّهُ كُلُّ مَنْ يَهُونُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو شخص بخاری مسلم کی کسی حدیث کو رد کرے اور ان کی تضعیف کرے وہ بدعتی ہے اور غیر سبیل مؤمنین کا پیروکار ہے. اب جب یہ ثابت ہوا تو میرے محترم بھائی، جب اس کتاب کے احادیث آپ کے علماء کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے اور مسلم نے خود بھی تصریح کیا کہ میں نے صرف صحیح احادیث اس کتاب میں درج نہیں کیا، میں نے وہ صحیح احادیث جو اجماعی ہیں ان کو درج کیا ہے، تو اب کہتے ہیں یہ کتاب ہے صحیح مسلم، شاہ دار الفکر. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہاں پر صفحہ نمبر 127 میں مسلم صاحب نے یہ عنوان لکھا ہے، باب بیان ان من مات علی الکفر فهو فی النار. جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم میں. ولا تنالوا شفاعة ولا تنفعوا قرابة المقربین. اس کی شفاعت نہیں ہوتی اور اس کو کسی کی رشتہ داری اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی. اچھا حدیث کی سند سے ہم فارغ ہیں بھائی. سند جب اجماعی طور پہ صحیح ہے، آپ مسلم کی سند پہ نقد کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ مسلم خود سچا آدمی ہے اور مسلم خود شہادت دیتا ہے کہ اس کتاب کے احادیث سب اجماعی طور پہ صحیح ہیں، اور آپ کے علماء نے شہادت دی ہے کہ صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے یہ اور بخاری، ٹھیک ہے نا، اور اس کی سب احادیث صحیح ہیں. جب سب نے شہادت دی، اجماع کیا ہے، تو پھر آپ کا کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں اجماع کے مقابلے میں. آپ نے کہا کہ میں نے حدیث غلط پڑھی ہے. ایک شخص آیا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ ایک شخص نے ان سے پوچھا. قال فی النار، فرمایا کہ جہنم میں ہیں وہ. فلما قف دعاہ فقال، جب اس نے پیچھے رخ کیا ہے، پیٹ موڑ کے چلنے لگا تو اس کو واپس بلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ آپ لوگوں نے نقل کیا، ان ابی، بے شک میرا باپ، بے شک میرا باپ. ان کا باپ کون ہے؟ بلا شک بلا ریب ان کا باپ حضرت عبداللہ علیہ السلام. وَأَبَاكَ، اور تیرا والد، دونوں جہنم میں، دونوں جہنم میں، نستجیر باللہ. اچھا پھر اسی مسلم میں صفحہ نمبر 442 میں
باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اذن مانگا ہے، اجازت مانگا ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے دے، میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت چاہتا ہوں۔ تو یہ عنوان ہے، اس ترجمہ ہے، عنوان ہے اس چیپٹر کا۔ حدیث ابو ہریرہ سے ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اللہ رب العزت سے طلب مانگی، اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کے لیے استغفار کروں، تو نستجیر باللہ اللہ نے اجازت نہیں دی، اور میں نے طلب کیا ہے اجازت کہ ان کی قبر کی زیارت کروں، ان کی قبر کا دیدار کروں، وزٹ کروں، تو وزٹ کرنے کی مجھے اجازت ملی ہے۔ اچھا، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد نووی صاحب کتاب مسلم میں جلد نمبر 4 چاپ دار الفکر طبع سنت 2000 بیروت لبنان میں فرماتے ہیں، بلی استاذن، تو وہی باب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی میں نے اللہ سے طلب اجازت مانگا ہے کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اور میں نے ان کے قبر کو دیکھنے کی اجازت مانگی ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات وقبورہم بعد الوفات، اس حدیث میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ مشرکوں کی قبور کی مشرکوں کی آپ دیدار کر سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں تو قبر میں ہوں، لأنه اذا جازت زیارتهم بعد الوفات ففي الحیات اولا، قال اللہ تعالی وصاحبهما في الدنيا معروفا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی دنیا میں بھی آپ صاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ والدین کے ساتھ دنیا میں نیکی کرو، تو اگر دنیا میں ان کی ملاقات کی اجازت ہے تو قبر تو زندگی میں اگر اجازت ہے تو قبر میں بھی اجازت ہے کہ ان کے قبر کی دیدار کیا جائے۔ وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث میں منع ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں والدہ کی استغفار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس حدیث میں منع ہے کہ کوئی شخص کافر کے لیے استغفار کرے۔ تو بھائی یہ آپ کی رہی بات آپ کی سند کی۔ اب یہ بہت سارے کتب میں ہے اور روایات وغیرہ، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ خود حنفی ہیں، پاکستان کے اکثر لوگ حنفی ہیں، تو ابو حنیفہ کا اپنا جو عقیدہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ رسالہ ہے فی معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے والدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ مصنف اس کا بہت بڑا حنفی متکلم اور محدث اور محقق ملا علی ہروی القاری ہیں، علی بن سلطان محمد القاری۔ تو اس کتاب میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں، فیقول، کہ میں ملا علی قاری کہتا ہوں کہ ہمارے امام اعظم اور امام اقدم اپنے کتاب معتبر جس کو فقہ اکبر کو کہتے ہیں، یعنی ابو حنیفہ کا فقہ اکبر، انہوں نے تنصیص کیا ما نسو ووالدا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مات علی الکفر، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کی کفر میں وفات ہوئی ہے۔ فقال شارح، اس کتاب کے شارح نے کہا کہ یہ واضح فتویٰ ہے ابو حنیفہ کا، کہ جس نے کہا کہ وہ ایمان پہ مرے ان کی کیا ہے، ان کی تخطئہ ہے۔ ولی فإذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الإمام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة العالم، کہتا ہے اس مسئلے پر ہمارے پاس کتاب سے اور سنت سے علماء کا اجماع ہے۔ بس ثابت کیا ہوا عزیز، آپ کے نزدیک، آپ کے فرقے کے نزدیک بخاری مسلم اصح الکتب، صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، اور اس کے سب روایات اجماعی طور پہ صحیح ہیں محدثین کے نزدیک، اور میں نے روایت دکھا دی اور اس میں میں نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور نووی صاحب کے شراح کے قول بھی دکھا دی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ پاکستان والوں، آپ لوگ مقلد ہو ابو حنیفہ کے،
جب آپ کے امام نے فتویٰ دے ہی دیا کہ نستجیر باللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ نستجیر باللہ کفر پہ مرے ہیں، تو اب آپ ان باتوں کا جواب کیا دیں گے؟ آپ یہاں پہ نہ آئیں ثابت کریں کہ وہ مسلمان تھے، ہم یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم نہ صرف کہتے ہیں مسلمان تھے، وہ جنت کے سردار ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں، وہ ان کی شفاعت سے اقوام جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن آپ ہمیں بتائیں یہ جو شتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتب میں ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہم اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے، آپ کے علماء کی بات مان لیں، وہ کہتے ہیں یہ اجماعی طور پہ صحیح ہے، آپ کا امام جو ابو حنیفہ ہے اس کی بات مان لیں، وہ کہتے ہیں یہ اجماعی طور پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ ایک شاذ قول لے کے آتے ہیں سیوطی صاحب کی، سیوطی کا کیا مقابلہ ہے مسلم کے مقابلے میں؟ عبد الرحمن وہ کچھ بھی نہیں ہے، سیوطی کا علم میں وہ کچھ بھی نہیں ہے مسلم کے مقابلے میں، اجماع کے مقابلے میں اس کا کیا مقام ہے؟ سیوطی کا کیا مقابلہ ہے؟